بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی تو افطاری کا کھانا آپ کے لیے جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تم میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھیں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا، چل گیہوں کو لے کر دونوں آتے ہیں۔ عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کی ملکیت میں تسلق حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح دونوں دن روز طرح آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا، خدا کے واسطے ظاہر تو کر، تو کون ہے؟ مسافر نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ گفتگو کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کا موت کا حکم ملتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا۔ آپ مجھے روح قبض کرنے کی کرواہٹ سکھا دے تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت ہو، میں اپنا خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا، میں اللہ کی خوشی کے بغیر میں کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور پھر جان قبض کرنے کے حکم پر روح قبض کر لی گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنے گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے ان کو پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، تمہیں قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اسے دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، ایک خوشی حاصل کرو اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرو۔ موت کے فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کی تلخی سے سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی، میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کے ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب انہوں نے کہا، ہاں، تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی
जूतियां दरख्त तौबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए कि बाहर आने का वादा किया था और नालेन को दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी, ए भाई, देरी मत करो। तो जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेहरबान, अल्लाह ताला फरमाता है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैंने मौत का मज़ा चख लिया है और मैं दोजख में भी पहुंच चुका हूँ, और ये भी अल्लाह फरमाता है कि उनको वहाँ कोई तकलीफ ना पहुँचेगी और ना ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा, यानी जो जन्नत में गया वापस ना निकाला जाएगा। ए भाई, अब मैं हरगिज़ ना आऊँगा। बारगाह इलाही से आवाज़ आई, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा। मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चखकर और दोजख को भी देखकर जन्नत में जा रहे थे। तब हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले, अन्नबी पर जन्नत हराम है कि जब तक जन्नत में खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हो। फिर आवाज़ आई, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं बारिश को दरा नहीं कर रखता, लेकिन पहले बहिश्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, उनके बाद उनकी उम्मत दाखिल होगी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो बहिश्त में चले गए और उनकी सब फर्जंद उनकी जुदाई में गिरिया और जारी करने लगे। उनकी याद में आंसू बहाते और बहुत रोते। एक दिन इब्लिस उनके पास आया और कहा, तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ। उसको दिन रात देखना और पूजना, उससे तुम्हारा सब दुख और दर्द खत्म हो जाएगा, तुम सब खुश रहोगे। अब इब्लिस ने ऐसी सूरत बनाई कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और ये मूर्ति में कोई फ़र्क न था, और ये लोग इस सूरत की पूजा करते, और यहाँ तक कि धीरे धीरे भूत परिस्थिति का रिवाज पूरी दुनिया में फैल गया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये रिवाज